ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج اتنے سارے بچوں کی اتنی بڑی آواز آ رہی ہے۔ ہمیشہ میری آواز تیز رہتی ہے، آج تو ماشاءاللہ بچے بڑے انرجیٹک ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، یہ تو اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کیوں اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے؟ ہو سکتا ہے شیطان کسی کے دماغ کے اندر ڈال دے، اسپیشلی طور پہ کیوں ہے بھائی؟ چلے میں بتا دیتا ہوں اسپیشلی کیوں ہے۔ آپ کا برتھ ڈے ہوتا ہے، آتا ہے آپ کا برتھ ڈے؟ کس کس کا برتھ ڈے آتا ہے بتائیں ذرا؟ سب کا برتھ ڈے آتا ہے، میرا بھی آتا ہے۔ چلیں ایک اور سوال کا جواب دیں، جب برتھ ڈے آتا ہے تو برتھ ڈے میں کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے؟ دیتے ہیں نا؟ کون گفٹ دیتا ہے؟ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ گفٹ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں کس کا برتھ ڈے ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، اور ہم اپنے آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں نا؟ آقا سے سب محبت کرتے ہیں، تو جب آقا کا برتھ ڈے ہے تو ہمیں بھی اسپیشلی طور پر سرکار کو تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ سرکار کے پاس ہم تحفہ کیا پیش کریں گے؟ درود پاک پڑھ کر پیش کریں گے۔ پیارے آقا کا فرمان بھی سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جب دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں، ہم بھی یہاں پر ملنے ہیں نا، ہم بھی مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ واقعہ سننے کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے نا، علم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ جب دو لوگ آپس میں اللہ کی محبت کے لیے ملیں اور مصافحہ کریں، مصافحہ سمجھتے ہیں؟ ہینڈ شیک کریں، سلام کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم بھی آپس میں ملاقات بھی کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ یہ مکۃ المکرمہ سے لے کر اپنی کمزور سی اونٹنی پر چلی تھی، لیکن جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے تو وہ اونٹنی فربا ہو گئی، طاقتور ہو گئی، سب سے آگے آگے چلنے لگی، اور سب سے پہلے وہ اپنی منزل مقصود قبیلہ بنی سعد پہنچ گئی۔ کہاں پہنچی؟ قبیلہ بنی سعد پہنچی۔ جب یہ اونٹنی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت حلیمہ اور آپ کا کاروان قبیلہ بنی سعد پہنچا، تو پتہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وہاں کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں آئے یہ کستوری کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کستوری کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کستوری کیا ہوتا ہے۔ کستوری کہتے ہیں مشک کو، اور مشک کس کو کہتے ہیں؟ پرفیوم کو کہتے ہیں، خوشبو کو کہتے ہیں۔ لیکن جو یہ خوشبو ہوتی ہے نا، یہ پتہ ہے کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ ہرن دیکھیے کسی نے؟ ڈیئر،
ڈیئر کی ناف کے اندر ہوتی ہے، لیکن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے اور بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد پہنچے تو پیارے آقا کی برکت سے قبیلہ بنی سعد کا ہر گھر خوشبودار ہو گیا۔ اچھا، جب حلیمہ سعدیہ یہ قبیلہ بنی سعد سے مکہ المکرمہ کے لیے نکلی تھی نا، تو اس وقت قبیلہ بنی سعد میں خشک سالی تھی، ہر جگہ پر بالکل ڈرائی لینڈ جو تھی نا، ارتھ جو تھی بالکل ڈرائی ہو چکی تھی، واٹر پانی زمین کے اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا، نایاب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر کھیتی نہیں اگتی تھی۔ جب کھیتی نہیں اگتی تھی تو جانور کچھ چارہ نہیں کھا سکتے تھے، نہ جانور کھا سکتے تھے، نہ انسانوں کے لیے کوئی سبزی اگتی تھی، ہر طرف ہنگرنیس کا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی سعد پہنچی، اللہ کی رحمت سے بادل آنا شروع ہو گئے۔ جب بادل آئے اور پھر جو یہ بادل برسے، ایسے برسے، کھل کر برسے، جم کر برسے، اور سارا قبیلہ بنی سعد جل تھل ہو گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، محبوب کی آمد، سراج کی آمد۔ اچھا، اب جب بارش برسی، جل تھل ہو گیا، زمین بھی خوش ہو گئی، زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا۔ پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی نا، زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا، سبزیاں بھی اگنے لگی، درخت بھی بڑے ہونے لگے، چاروں کو کھا کر، درختوں کو کھا کر، پتوں کو کھا کر جانور بھی فربا ہونا شروع ہو گئے، جاندار ہونا شروع ہو گئے، پیارے آقا کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنی بڑی میجر چینجنگ یہ اچانک سے کیسے آنا شروع ہو گئی۔ یہ پیارے آقا کی برکت تھی کہ وہاں پر سارا ماحول یکسر چینج ہو گیا، ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ اچھا، ایک طرف تو سب کے جانور فربا ہونا شروع ہو گئے، طاقتور لحیم شریم ہونا شروع ہو گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جانور تھے نا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے، سب سے زیادہ موٹے تازے، اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ اتنا دودھ دیتے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیتے تھے، لیکن دودھ تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اتنی برکت، آپ کی روٹی میں برکت، آپ کے چاول میں برکت، اناج میں برکت، سبزی میں برکت، دودھ میں برکت، آپ کے گھر میں اسپیشلی طور پر برکت ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہ حلیمہ سعدیہ کے جانور زیادہ موٹے نظر آتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اپنے جو بکریوں کو چراتے تھے نا، جانوروں کو جو چراتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ یس، ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاءاللہ۔ اے چرواہو، سنو، ہمارے بھی جانور وہیں پر چرایا کرو جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو حلیمہ سعدیہ کے جانور کتنے لہیم شہیم، طاقتور، موٹے، اور کتنا زیادہ دودھ دیتے ہیں، ہمارے جانور تو اتنے موٹے نہیں ہوئے، ہمارے جانور تو اتنا دودھ نہیں دیتے۔ اچھا، اب حلیمہ سعدیہ کے گھر تو پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی نا، پتہ ہے کیا ہوا؟ جب رات ہوتی آپ کے گھر سے روشنی نکلتی، سارے حیران پریشان باتیں کرنے لگے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا ہے، ساری رات اپنے گھر میں چراغ کو روشن کیا رکھتی ہیں، اور چراغ کی وجہ سے روشنی گھر سے باہر بھی نظر آ رہی ہے۔ سارے آپس میں باتیں کرنے لگے، حلیمہ سعدیہ کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ، کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس بچے کے خاندان والوں نے، اس بچے کے گھر والوں نے تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دے دیا ہے کہ تم اتنی فضول خرچی کرتی ہو؟ پتہ ہے حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے جب سے اس چاند کو گھر میں لائی ہوں، قسم خدا کی میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلایا۔ چراغ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں چراغ کسے کہتے ہیں۔
دیکھیں یہ اسکرین پر آپ کو چراغ نظر آئے گا، بغیر تیل کے چراغ نہیں جلتا، جب تک اس کے اندر کاٹن نہ ڈالی جائے، آئل نہ ڈالا جائے، جب تک تو یہ چراغ جلتا نہیں۔ سارے سمجھتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ ساری رات چراغ کے اندر تیل ڈالتی ہیں اور اتنی فضول خرچی کرتی ہیں، لیکن یہ کس کی برکت تھی؟ ہمارے پیارے آقا کے نور کی برکت تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کر کہیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہر طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے ہونا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی یہ ریئلائز کر گیا تھا، قبیلہ بنی سعد میں مشہور ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے نا، بڑا بابرکت بچہ ہے، اس کی برکت ہے ہمارے گھروں سے خوشبو بھی آ رہی ہے، اسی کی برکت سے بارش بھی برسی ہے، اسی کی برکت سے یہ گھاس بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اسی کی برکت سے ہمارے جانور بھی موٹے ہو گئے ہیں۔ سب نے یہ ریئلائز کر لیا۔ اچھا جب سب نے یہ ریئلائز کر لیا نا، تو ان سب کے دلوں میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا بچہ بابرکت ہے۔ پتہ ہے جب کبھی کسی کو کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف ہوتی، وہ دوڑ دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے گھر پر آ جاتا اور حلیمہ سعدیہ سے کہتا ہمیں بھی وہ برکت والا بچہ دو تاکہ ہم اس کا برکت والا ہاتھ اپنے اوپر لگا لیں، اپنے جسم کو لگا دیں، ہماری یہ بیماری غائب ہو جائے گی۔ ہوتا بھی یہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا، کوئی پریشان حال آتا، کوئی تکلیف والا آتا، اور آ کر پیارے آقا کا وہ پیارا پیارا ہاتھ جب اپنے جسم پر ملتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے صحن میں میرے پیارے پیارے بیٹے کو لے کر اپنی گودی میں موجود تھی، اچانک سے میرا چرواہا آ گیا اور ساری بکریاں ہمارے قریب آ گئی، ساری بکریاں ہمارے قریب سے گزرنے لگی، لیکن میں نے دیکھا ایک بکری آئی، اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر بوسہ دیا اور آپ کو سجدہ کیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی ولادت، سارے جھوم کے بولو، آقا کی ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جھولا بھی لگایا گیا۔ پیارے آقا کو جب جھولے میں ڈالا جاتا نا، ہمارے گھر کا جھولا کون جھولاتا ہے بھائی؟ کبھی امی، کبھی ابو، کبھی بھائی، کبھی بڑی بہن، کبھی گھر کا ملازم، کوئی نہ کوئی جھولاتا ہے تو جھولتا ہے نا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا خود جھولا کرتا تھا۔ پتہ ہے کون جھولایا کرتا تھا؟ فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھولایا کرتے تھے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دیزی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے مختار، مدنی میں تیرے قربان، مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد،
اچھا یہ تو جھولا جھلانے کی بات ہوئی نا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمر میں کچھ بڑے ہوئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا, میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے اشارہ کرتے تھے, لیکن جہاں جہاں آپ کی انگلی جاتی چاند بھی وہاں وہاں جایا کرتا تھا. بچپن کی باتیں بچوں کو یاد ہوتی ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے جھولے میں آپ بچپن میں اس طریقے سے کیا کرتے تھے, آپ اس طریقے سے سویا کرتے تھے, آپ منہ کھول کر سویا کرتے تھے, اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو نہیں پتا ہے بھائی, میں تو چھوٹا تھا, مجھے تو نہیں پتا. لیکن پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا, اور یہ مجھے رونے سے روکتا تھا. کیا کرتا تھا؟ رونے سے روکتا تھا. اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا تو میں اس کے سجدے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, نبی کی آمد, سراج کی آمد, منیر کی آمد. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے نا, عموماً بچہ کیا بولتا ہے؟ کبھی ممی, کبھی پپا, کبھی ڈیڈی, کبھی اللہ. جس کے گھر میں اسلامک ماحول ہوتا ہے ان کے بچے اللہ بولنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتنی پیاری تربیت ہے. آپ کے یہاں نواسیاں, نواسے, پوتے, پوتیاں جو بھی پیدا ہوئی تقریباً نے سب سے پہلا حرف کیا ادا کیا؟ اللہ. تو ہمیں بھی بچوں کے ساتھ ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر میں کچھ بڑے ہوئے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے سب سے پہلے کلمات جو اپنی زبان اقدس سے ادا کیے, اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے اور بزرگ ہے, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور صبح و شام اسی کی تسبیح ہے. ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز دی جاتی تھی نا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہرگز نہ لیتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم بھی جب بھی کوئی چیز آئیں تو کیا پڑھیں گے؟ کوئی چیز اٹھائیں تو کیا پڑھیں گے؟ کوئی چیز لیں گے تو کس ہاتھ سے لیں گے؟ رائٹ ہینڈ سے لیں گے. ویری گڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کے پیارے سے سیگمنٹ کا, جس کا نام کیا ہے؟ سوالات کا خزانہ. سوالات کا خزانہ ایسے باکسز میں ہم نے الگ الگ جگہ پر چھپا دیا ہے. آپ نے اس خزانے کو تلاش کرنا ہے. اس خزانے کو جب آپ حاصل کر لیں گے, جس کو حاصل ہو جائے گا اس کو ملے گا ایک کوشچن. جب وہ کوشچن ملے گا اور آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ دیں گے اس کا آنسر, اور جب آنسر دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ گفٹ ملے گا. 2 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں چلو سبق ہم
सीखे चलो सबक शाबाश। इन प्यारे ध्यान से देखेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए देखेंगे। चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात दुरूद से पाक पढ़ते हुए सीखे देखेंगे। चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम, हमको तो सारे अंबिया से वेरी प्यार गुड, है। माशाल्लाह, आ जाएंगी। शाबाश, जल्दी करें, वक्त खत्म होता जा रहा है। मेरे पास जमा ना हो, तलाश करें, तलाश करें। शाबाश, दुरूद पाक पढ़ते हुए तलाश करें, जल्दी मिल जाएगा। अंबिया से प्यार है। तलाश करो, पहले तलाश करो, तलाश करो, जल्दी तलाश करें। शाबाश, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। चले माशाल्लाह, जल्दी करें, वक्त गुजरता जा रहा है। जल्दी कीजिए, वक्त गुजरता जा रहा है। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो वेरी गुड, सबक हम, माशाल्लाह। सीखें कैसे जीना है, शाबाश। सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना अभी है, और खजाना छुपा हुआ है, सीखे तलाश चलो करें। अदब हम, शाबाश, सीखे चलो वक्त गुजरता जा रहा है, सबक जल्दी जल्दी तलाश करें, दुरूद पाक पढ़ें। सबक हम। सीखें चलो सबक हम सीखें चलो चले जी, सबक हम जल्दी करें, वक्त खत्म होता जा रहा है। मेरे पास जमा ना हो, तलाश करें, तलाश करें। शाबाश, हम इन प्यारे वाक़यात से जल्दी तलाश करें। सीखे चलो सबक हम, अभी और खजाना छुपा हुआ है, तलाश करें। सीखें चलो अदब हम वेरी गुड, सीखे माशाल्लाह, आ जाएंगी। कैसे शाबाश, जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो वेरी सबक गुड, हम, माशाल्लाह, आ जाएंगी। हमको शाबाश, तो सारे अंबिया से प्यार जल्दी कीजिए, वक्त गुजरता जा रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलें जी, जिन्होंने खजाने की तलाश में कामयाबी हासिल की है वो मेरे बाईं जानिब आ जाएं। बाकी सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। शाबाश, उम्मे हानी मुझे माइक देंगी। शाबाश, बढ़ते हैं हमारे पहले कामयाब पार्टिसिपेट की जानिब। क्या खजाना तलाश किया है, दिखाएं भाई। नाम क्या है आपका? फातिमा फारूक। फातिमा फारूक। फातिमा किसका नाम था? हमारे प्यारे आका की प्यारी प्यारी लाडली शहजादी का नाम क्या था? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और फातिमा फारूक के लिए जो सवाल निकला है, आपने जो खजाना तलाश किया है उसमें से सवाल निकला है। और जो सवाल निकला है वो सवाल ये है कि हलीमा सादिया के घर से रोशनी किस वजह से निकलती थी? सारे यहाँ पर खामोश रहेंगे, सारे खामोश रहेंगे। बरकत की वजह से। बरकत, किसकी बरकत की वजह से? रोशनी। किसकी रोशनी? सुबह की वजह से। सुबह की वजह से। रात में रोशनी निकलती थी भाई, आपने गौर से नहीं सुना? सुना था? अच्छा, याद नहीं रहा होगा। बताएं किस वजह से रोशनी निकलती थी? हाँ, आपका टाइम पूरा हो गया है। आप किसी और को माइक ट्रांसफर करेंगी। इस मदनी मुन्नी से ले लें, ठीक है? आज बेटा अपना नाम बताएंगी। मरियम। मरियम जी, प्यारी बेटी मरियम, आप बताइए कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से वो रोशनी किस वजह से निकलती थी? हमारे प्यारे आका के नूर की वजह से निकलती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार की आमद, आका की आमद। चलें जी, प्यारी बेटी आमिना को भी तोहफा देंगे और प्यारी बेटी फातिमा को भी देंगे। शाबाश। अगले पार्टिसिपेट की जानिब, अपना नाम बताएंगी बेटा। समामा। समामा। समामा नाम तो बहुत सुना हुआ है। समामा कितनी बार ये खजाना तलाश करने में कामयाब हो गई हैं? 2 टाइम। वेरी गुड भाई, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प गर्ल, माशाल्लाह। चलें जी, आपने जो खजाना तलाश किया है उसमें से सवाल निकला है, हजरत हलीमा सादिया की बकरियां देखकर लोग क्या कहा करते थे? ए हलीमा, तेरी बकरियों को क्या हो गई? ये तो बहुत कमजोर थी, इतनी ताकतवर कैसे हो गई? हलीमा सादिया को कहा करते थे कि इतनी ताकतवर और फरवा कैसे हो गई हैं? आपने क्या जवाब दिया था? किसकी वजह से हुई हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे बरकत की प्यारे वजह से। आका की बरकत का ये नतीजा है कि सारी बकरियां ताकतवर हो गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, प्यारी बेटी को भी हम तोहफा देंगे। आप अपनी जगह पर बैठेंगी माशाल्लाह। और
اگلے خزانے کی تلاش کرنے والے مدنی منع کی جانب. واہ بھائی واہ. بیٹا اپنا نام بتائیں گے؟ حسان کاشف. حسان کاشف. ارے واہ بھائی واہ. پتہ ہے حسان کس کا نام تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی جو پیارے آقا کو نعت سنایا کرتے تھے، ان کا نام تھا حسان بن ثابت. کیا نام تھا؟ حسان بن ثابت. ہمیں یہ سب ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ حسان، والد کا نام کیا ہے؟ کاشف. حسان بن کاشف نے خزانہ تلاش کیا ہے. دیکھتے ہیں کیا سوال نکلا ہے اس خزانے میں سے. حسان بن کاشف بھائی، آپ کے لیے سوال نکلا ہے. چاند کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہ میں اپنی انگلی ہلاتا تھا ان تو کو چاند بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے ہمارے بہت اچھے سے. اشارے میں، میرے اشارے میں لکھتا تھا. ہاں، اور یہ مجھے کس بات سے روکتا تھا؟ رونے تھے، رونے سے روکتا تھا. اور میں اس کی کس چیز کی آواز سنتا تھا؟ سجدے. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے سجدے کی آواز سنتا تھا، اور یہ مجھے رونے سے روکتا تھا. اور کیا کرتے تھے دونوں آپس میں؟ باتیں. دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. جواب ان کا درست مانتے ہیں. حسان بن کاشف کو تحفہ دیتے ہیں. حسان بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے ماشاءاللہ. اگلے پارٹیسپیٹ کی جانب. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد صادق. محمد صادق بھائی، آپ کے لیے جو سوال نکلا ہے وہ سوال یہ ہے، قبیلہ بنی سعد کا کوئی شخص جب بیمار ہوتا تھا تو وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ دوڑ دوڑ کے حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتا تھا. اور پھر وہ کہتا تھا کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنا وہ اس طرح کا بیٹا میرے کو دے دو، وہ اپنا ہاتھ میرے پر رکھے گا تو میری تکلیف دور ہو جائے گی. چلیں، انہوں نے جواب میں کچھ ہیر پھیر کیا ہے لیکن ان کا جواب درست مانتے ہیں. وہ جب بیمار ہوتا، پریشان ہوتا، حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتا، اس بابرکت اور مبارک بچے کا ہاتھ اپنے جسم سے لگا لیا کرتا. اس ہاتھ کی برکت ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. ان کو تحفہ پیش کریں گے. شاباش. چلیں بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیں گے ماشاءاللہ. پیاری مدنی منی، اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ زینب. آپ کا نام زینب ہے. زینب نے خزانہ تلاش کیا ہے. خزانے سے کیا سوال نکلا ہے دیکھتے ہیں جناب. بڑا ہی آسان سا سوال آ گیا ہے پیاری بیٹی زینب کے لیے. بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا کون جھلایا کرتا تھا؟ فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں آپ کے بچے حصہ لیں تو ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر ٹیکسٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ اگلے کامیاب امیدوار آپ کے بچے ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.